إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اس کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت میں کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اس میں شک پر ہو، بس اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو، اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کل کے درس میں ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس آیت کریمہ میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز لا کر دکھاؤ، تو یہ چیز قرآن کریم میں کل 6 آیات ایسی آئی ہیں اس آیت کو ملا کے، جہاں پر یعنی 6 مقامات پر یہ چیلنج دہرایا گیا ہے، اور ہم نے کل کے درس میں وہ آیات پڑھی تھیں اور دیکھی تھیں۔ سب سے پہلی آیت یہ ہے سورۃ البقرہ کی، اس کے بعد سورۃ یونس میں ہے، پھر سورۃ ہود میں، پھر اس کے بعد سورۃ اسراء، سورۃ القصص اور سورۃ الطور۔ یہ کل 6 آیات آئی ہیں جن میں یہ اس چیز کو، اس چیلنج کو دہرایا گیا ہے، اس قرآن کے اس معجزے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان 6 مقامات میں سے سورۃ الطور، سورۃ القصص اور سورۃ الاسراء، یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ بات آئی ہے کہ اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ، اس جیسی کتاب لا کر دکھاؤ۔ 3 مقامات پر یہ بات آئی۔ سورۃ ہود، وہاں پر یہ بات آئی کہ اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، ایک مقام ایسا ہے جہاں پر یہ ذکر ہوا، اور 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر کہا کہ ایک صورت لا کر دکھاؤ، اور وہ دو مقامات کون سے؟ یہ سورۃ البقرہ کی یہ آیت اور سورۃ یونس کی آیت۔ یہ تفصیل ہے آیات کی جو اس بارے میں آئی ہیں، اور جتنی یہ آیات آئی ہیں وہ تمام کے تمام صورتیں جن میں آیات آئی ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہیں، سوائے اس آیت کے جو کہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ تو یعنی مکی صورتوں میں 5 دفعہ اس بات کو دہرایا گیا، اور مدنی صورت میں 1 دفعہ اس چیز کا تذکرہ آ رہا ہے سورۃ البقرہ میں۔ بظاہر جو ایک منطقی بات ہے وہ معلوم یہ ہوتی ہے کہ یہ جو چیلنج دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، پھر اس سے نیچے آ کر 10 صورتوں کا دہرایا گیا، اور پھر جب 10 صورتوں کا سے بھی وہ عاجز آ گئے تو کہا کہ ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ لیکن حقیقی طور پر یہ جو ان آیات کی جو ترتیب نزول ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ جو آیات آئی ہیں جو ترتیب نزول کے اعتبار سے، اس میں سورۃ طور اور سورۃ قصص وہ سب سے پہلے ہیں، شروع کی ہیں صورتیں ہیں، اس میں پورے قرآن کی چیلنج آیا۔ اسی طرح پھر سورۃ الاسراء ہے، تو سب سے پہلے پورے قرآن کا چیلنج آیا، اس کے بعد سورۃ یونس آتی ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ یونس کی آیت ہے جس میں ایک صورت کا چیلنج ہے۔ سورۃ ہود اس کے بعد ہے، سورۃ یونس کے بعد ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے، تو وہاں پہ 10 آیات کا چیلنج دیا گیا، اور پھر دوبارہ سے ایک صورت کا چیلنج دیا گیا سورۃ البقرہ میں۔ تو ترتیب نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلا چیلنج جو دیا گیا کفار کو وہ پورے قرآن کا دیا گیا، اس کے بعد ایک صورت کا دیا گیا، پھر 10 آیات 10 صورتوں کا، اور پھر ایک صورت کا دوبارہ سے یہ دیا گیا۔ یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ چیلنج اس طرح سے اس کی ترتیب آتی ہے۔ اور یہ بات ہم نے تذکرہ کیا تھا کل کے درس میں بھی کہ یہ جو چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ، اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہاں پر دیکھیں بِسُورَةٍ یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، نکرہ کوئی صورت، اور نکرہ جب اس طرح سے آتا ہے تو معنی اس کا کیا ہے کہ عموم پر دلالت کر رہا ہے یہ کہ اس جیسی کوئی صورت، چاہے
وہ سورۃ الکوثر جیسی صورت ہی کیوں نہ ہو، اتنی چھوٹی صورت ہی کیوں نہ ہو، سورۃ العصر جیسی صورت ہی کیوں نہ ہو، وہ نہیں لا سکتے۔ تو اس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کوئی بھی صورت، کوئی اس میں پابندی نہیں لگائی گئی۔ اور اس آیت کریمہ میں بھی، اور جو ہم نے دیگر آیات کل پڑھی تھیں اسی موضوع سے متعلق جتنی ہیں، ان سب میں کیا آیا ہے کہ اپنے ساتھ صرف یہ نہیں کہ تم انفرادی طور پر لے کر آؤ، اپنے ساتھ جس کو اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اس اعتبار سے جو سب سے واضح اور سب سے دو ٹوک آیت آئی ہے وہ سورۃ الاسراء کی آیت ہے، قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اس آیت میں کیا ہے کہ اگر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اگر سارے جن اور سارے انس مل جائیں، سارے جن اور سارے انسان، کتنی تعداد ہوتی ہے؟ کھربوں سے بھی شاید زیادہ، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان، اور جو پہلا جن جس کو اللہ نے تخلیق کیا جو بھی تھا وہ، اس سے لے کے آخر تک قیامت تک آنے والے جتنے جن ہیں اور جتنے شیاطین ہیں، سب کے سب سارے کے سارے مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی نہیں، اس پر کہا کہ اور ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہو، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مدد کرنے والا، یعنی اس سے زیادہ صلاحیت والا، ہمت والا، طاقت والا ہو، وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں تب بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ تو یہ ان آیات میں جتنی آئی ہیں ان میں سے شاید سورۃ الاسراء کی جو آیت ہے وہ سب سے زیادہ دو ٹوک کا، سب سے زیادہ اس میں زوردار انداز ہے، لیکن باقیہ میں بھی یہی ہے۔ یہ جو ہم آیت سورۃ البقرہ کے پڑھیں، اس میں کیا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے مددگار۔ شہداء کا معنی ہم نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، مزید اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ شہداء شہید کی جمع ہے، اور شہید اس کہتے ہیں جو شخص جو حاضر ہو، جو موجود ہو، اور اسی سے گواہ کا معنی بھی نکلا ہے۔ اس کو گواہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حاضر ہوتا ہے، وہ جس چیز کی وہ گواہی دیتا ہے اس کو اس نے دیکھا ہے، اس نے وہاں پر موجود ہے۔ اور اسی لیے جو مددگار ہیں ان کو بھی، مدد کرنے والا اس کو بھی شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے مدد کے لیے حاضر ہوتا ہے، آپ کی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک معنی، اسی طرح ایک اور معنی یہ بھی ہے شہداء کا کہ جو تمہارے معبود ہیں۔ تو خلاصہ بات کا میں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تین بنیادی طور پر اس کے شہداء کے معنی بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ جو تمہاری مدد کرنے والے ہیں، دوسرا جو تمہارے معبود ہیں۔ اور معبود کو شہداء کیوں کہا گیا؟ کہ ان کے زعم میں وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کفار کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ ہماری قیامت کے دن گواہی دیں گے یا قیامت کے دن ہماری مدد کریں گے، تو اسی سے ان کو شہداء کہا گیا۔ تو دوسرا معنی شہداء کا یہ ہے کہ تمہارے معبود جن کو تم پکارتے ہو، اور تیسرا معنی شہداء کا کہ جو تمہارے لیے گواہی دیں، یعنی تیسرا معنی یہ ہے کہ جو تم اس جیسا کوئی چیز لا کر دکھاؤ اور پھر گواہ لے کر آؤ، گواہ پیش کرو، کوئی کسی کو بھی گواہ لے آؤ، اللہ کے سوا کوئی بھی گواہی دینے والا ہو کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ اس جیسی چیز ہے، یعنی اس کو دونوں کا مقابلہ کرے، قرآن کا، اور اگر تم کوئی لا سکتے ہو اس جیسی تو اس جیسی لا کر دکھاؤ، اور پھر کسی کو اس پر گواہ بناؤ کہ وہ گواہی دیں۔ تو یہ بنیادی اس کے معنی ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ تقریباً جتنے مقامات پر یہ آیات آئی ہیں سب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم فردن نہ لے کر آؤ، اپنے ساتھ اللہ کے سوا جو ہیں، اللہ کے سوا کیا ہے؟ یعنی تمام مخلوقات، جن، انس، فرشتے، سب جو بھی ہے، سب کو اللہ کے سوا جب بھی ہیں ان کو بلا لو، اپنے ساتھ ملا لو، جو بھی جس کو تم ملا سکتے ہو ملا لو، اور اس جیسی کوئی چیز لا کر دکھاؤ، ایک صورت بھی لا کر دکھاؤ۔ اور یہ قرآن کا سب سے، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہی قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت ہیں، بے شمار ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر اور کوئی معجزہ نہیں۔ اور کیونکہ اس کو چیلنج اسی کو دیا گیا کیونکہ عرب جو تھے ان کو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت پر بہت ناز تھا، بہت گھمنڈ تھا، اور وہ یعنی عربی زبان کے اعتبار سے یہ کہہ لیجئے کہ وہ گولڈن ایرا تھا، اس کو گولڈن ایرا کہہ سکتے ہیں آپ۔ سنہری وقت تھا کہ جس وقت یہ قرآن آیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت عربی زبان اپنے عروج پر تھی، فصاحت و بلاغت میں، یہاں تک کہ لوگ مقابلے کیا کرتے تھے، ان کے ہاں شعر و شاعری کے مقابلے ہوا کرتے تھے عربوں کے ہاں، اور جو اس پہ مقابلے میں جیتا تھا تو اس کے جو نظم ہوتی، جو بھی اس نے لکھا ہوتا، اس کو کعبہ پہ لٹکایا جاتا۔ اسی طرح سے جو کعبے پہ لٹکائی گئی جو نظمیں ان میں سے 7 بڑی معروف ہیں، ان کو 7 المعلقات کہا جاتا ہے، آج بھی وہ موجود ہیں۔ تو ان کو اتنا ناز تھا کہ وہ ایک سے ایک بڑھ کے اپنی فصاحت و بلاغت کا اظہار کرتا تھا، اور شعر و شاعری کرتے تھے، اور
اس زبان پہ ان کو اتنا عبور حاصل تھا، اسی لیے وہ غیر عرب کو وہ لوگ کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جو عربوں کے ہاں ایک تعصب پایا جاتا تھا، اور آج بھی شاید یہ موجود ہے، کہ وہ ان کو اپنی لغت پر بہت ناز تھا، اسی لیے وہ غیر عرب کو کیا کہتے تھے کہ یہ عجم ہے۔ اور عربی میں عجم کا لفظ جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں کہ جس کو بولنا نہیں آتا، جو گونگا ہو اس کو بھی عربی میں عجمہ کہا جاتا ہے، کہ یہ بندہ یہ گونگا ہے، اس کو بولنا نہیں آتا۔ یعنی ان کو اپنی لغت پہ اتنا ناز تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو بندہ عربی نہیں بول سکتا گویا کہ اس کو بولنا ہی نہیں آتا، اتنے وہ زیادہ تھے۔ اللہ نے ان کے سامنے اس قرآن کو رکھا، کہا کہ اس جیسا لا کر دکھاؤ، اور یہ قیامت تک یعنی اس کا یہ معجزہ باقی رہنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج دیا ہے وہ صرف عربوں کو نہیں دیا، بلکہ کیا کہا، اپنے ساتھ جس کو ملا سکتے ملا لو، پورے انسان پورے جن، قیامت تک آنے تک۔ تو یہ قیامت تک یہ اللہ کا چیلنج باقی ہے، اور یہ باقی رہے گا۔ اور اس سے بڑھ کے اس کی قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی اور قرآن کے موضوع ہونے کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آج تک کوئی اس کا جیسا نہیں لا سکا۔ جو عرب جن کے ہاں یہ قرآن نازل ہوا، کفار مکہ اور دیگر جو موجود تھے وہاں پہ عرب میں، ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ انہوں نے اپنی جانیں گنوا دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیے، لڑائیاں کی، اپنے گردنوں کو کٹوایا، اپنے مالوں کو ضائع کروایا، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ ہونے دیا، لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا، اس قرآن جیسا نہیں لا سکتے۔ ورنہ آسان طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس جیسا ایک لا کر دکھا دیتے، ایک صورت ہی لانی ہے، چھوٹی سی صورت، 2-3 لائنوں جیسی ایک صورت لے آتے، سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ وہ یہ نہیں کیا انہوں نے، لیکن باقی سب کچھ کیا، جہاد کیا، اپنی مال کو ضائع کیا، اپنے جائیدادیں گنوا دی، اپنی جو سلطنت وغیرہ تھی سب کچھ، اپنی طاقت سب ختم کر دی، لیکن اس جیسا قرآن، یہ اس کا دلیل ہے اس کے قرآن کے معجزہ ہونے کی۔ اور جس شخص، بعض لوگوں نے، ایسا بھی نہیں کہ کسی نے اس کی کوشش نہیں کی، لوگوں نے کوشش کی ہے، اس تاریخ میں ملتی ہیں چیزیں، اور ان میں سے سب سے مشہور تو مسلمہ کذاب ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کوشش انہوں نے کی اس جیسی کو بات کرنے کی، لیکن کچھ نہ کر سکے۔ بلکہ جس شخص نے بھی پوری انسانی تاریخ میں اب تک کوشش کی اس قرآن کے جیسے لانے کی کوئی چیز لانے کی کوشش کی، جو اس نے کیا وہ اتنا مذاق کا خیز تھا کہ اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کیوں؟ اس جیسے ممکن ہی نہیں ہے، یعنی یہ انسانی استعداد سے ہی دور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی کلام ہی نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ مسلمہ کذاب نے بہت کوششیں کی، لیکن اس کی جو ملتی ہیں، جو کہ اس نے جو کیا کہا، بہت ہی ایک عام شخص بھی اس کو سن کر کہتا ہے کہ یہ اس نے یہ کیا کہا، یہ تو کوئی بیوقوف انسان بھی ایسی بات نہیں کرتا۔ حالانکہ وہ وہی بات ہے کہ فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے، لیکن قرآن کے سامنے، اسی لیے جب کفار قریش تھے ان کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا، ابو جہل، ابی بن خلف اور امیہ اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے، عقبہ بن ولید بن عقبہ، یہ سارے بڑے بڑے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، دشمن تھے، وہ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود، کئی روایات ملتی ہیں کہ خود کہتے تھے کہ یہ جو کلام ہے یہ رب کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایمان اسی لیے نہیں لائے کہ ان کا اپنا تعصب تھا، اپنا حسد تھا، اپنا تکبر تھا، اپنا غرور تھا، لیکن سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کلام، اس جیسا کلام ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہم عربی زبان کو جاننے والے ہیں، ہم عربی کے اونچ نیچ کو جانتے ہیں، لیکن یہ چیز، یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ سب نے اس چیز کا اعتراف کیا، ابو جہل تک نے اس کا اعتراف کیا۔ اور بات اسی حوالے سے کہ یہ آخر کیا وجہ ہے، اس پر علماء نے بہت لمبی بحث کی، اختصار سے ہم چند باتیں ذکر کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی، قرآن میں ایسی چیز ہے کیا کہ یہ عرب اس جیسی کوئی چیز نہ لا سکے، ایک لائن بھی، ایک سطر بھی اس قرآن جیسی نہ لا سکے۔ اس کا معجزہ آخر ہے کیا، اس کے جو معجزہ ہونے کے پہلو ہیں وہ کون کون سے پہلو، کس کس اعتبار سے یہ معجزہ ہے۔ تو اس کے بے شمار پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن، اس میں جتنی باتیں آئی ہیں ان میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا جو کلام ہے کیا ہے، صدق ہے اور عدل ہے۔ اس میں جتنی باتیں ہیں، جتنی اخبار ہیں، جتنی باتیں بیان کی ہیں، خبر سے متعلق ہیں، جو کچھ بتایا گیا ہے، سب کی سب سچی، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی غلطی نہیں۔ ایسا کوئی ہے کہ جو لا سکتا ہے جس کی ایک بات بھی 19-20 منٹ کی بھی کا بھی اس میں فرق نہ ہو، بالکل سچ اور بالکل سیدھی سیدھی بات ہو۔ پورے قرآن کو شروع سے لے کے آخر دیکھ لیں، کوئی اس میں غلطی نہیں ملے گی۔ اور دوسرا کیا، عدلہ، جتنے اس میں احکام آئے ہیں قرآن کریم میں، بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں، یا اخبار ہیں یا احکام ہیں۔
اخبار یعنی کہ جو باتیں بیان کی گئیں، جو خبریں دی گئیں، اور یہ احکام ہے۔ احکام کے بارے میں کیا کہا کہ یہ عدل ہے، جتنے احکام ہیں تمام کے تمام انصاف، اس جیسا کوئی شریعت لا کر دکھا دے۔ جتنے اس میں احکام آئے، انتہا درجے کا انصاف، انتہا درجے کا عدل، انتہا درجے کی اس میں معنویت پائی جاتی ہے، اس میں منطقیت پائی جاتی ہے۔ اس جیسا کوئی احکام لا سکتا ہے؟ آج دیکھ لیجئے کہ جب سے انسان پیدا ہوئے ہیں اور اب تک کوئی ایسی شریعت نہیں لا سکا جو اللہ کی شریعت کے مقابلے میں ہو۔ احکام لوگ بناتے ہیں، قوانین بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن قرآن جیسا یا اللہ کے احکام جیسا کوئی نہیں لا سکتا۔ تو ایک اس کی معجزہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ پھر اس میں جو غیبیات ہیں، جو پچھلی امتوں کی خبریں ہیں، جو مستقبل کی خبریں ہیں، وہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جو ان جیسی کوئی نہیں لا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم ہی نہیں غیب کا، نہ ماضی کا علم ہے جو بہت پیچھے گزر چکا، ہر چیز کا علم، تھوڑا بہت کسی کو علم ماضی کا ہو سکتا ہے، لیکن مکمل علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اسی طرح مستقبل میں، اور پھر قرآن کریم کا انداز بھی عجیب ہے کہ مستقبل کی جتنی باتیں ہیں وہ ماضی کے صیغے میں بیان ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ کون ایسی بات کر سکتا ہے؟ قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ماضی کے صیغے میں کیا، یہ سب کچھ جیسے کہ ہو چکا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا اور کون ایسی بات کر سکتا ہے، ایسی گفتگو کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، کفار یہ کہیں گے، ایمان والے یہ کہیں گے، جنت والے یہ کہیں گے، جہنم والے یہ کہیں گے، یہ سب کچھ ہوگا۔ شیطان یہ کہے گا قیامت کے دن، وہ سب ساری باتیں وہ ساری ماضی کے صیغے میں کہ جیسے کہ وہ پہلے ہو چکی۔ کون ایسا ہے بیان کر سکتا ہے؟ پھر اس میں جتنی آج جو سائنسی اعتبار سے جو چیزیں آئی ہیں، ابھی تک لوگ اس پر غور کر رہے ہیں اور ابھی تک اس کے حقائق کو نہیں پہنچ سکے جو قرآن میں اس وقت بیان کی گئی، کیونکہ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ایسی یہ سب اس کے معجزہ ہونے کے وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس جیسا کوئی کلام لا نہیں سکتا۔ پھر اس کے اندر جو معنی پائے گئے ہیں، جو کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ ایسی ہیں کہ جیسا کہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ لا تفنا عجائبہ، اس کے جو عجائب ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہونے والے، وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ قیامت تک اس میں سے نئی نئی باتیں اور نئے نئے عجائب اس کے ظاہر انسانوں پر ہوتے رہیں گے۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ پھر مزید کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو پڑھ کے انسان کبھی تھکتا نہیں، کبھی اس میں 1000 دفعہ آپ پڑھ لیں، لاکھوں دفعہ آپ اس کی تلاوت کر لیں، جتنی دفعہ تلاوت کریں گے، جتنی دفعہ پڑھیں گے، اتنی دفعہ وہ آپ کو اور مزہ آتا رہے گا۔ ورنہ عام جو کلام ہے، آپ کو کوئی کتاب ہو، کوئی چیز ہو، اس کو 2 دفعہ پڑھیں گے، 4 دفعہ پڑھیں گے، کتنا ہی کوئی اچھا ہو، 2 4 5 دفعہ پڑھیں گے، اس کے بعد تھک جاتا ہے بندہ، بور ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی بوریت نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے قرآن۔ پھر اس کا معجزہ کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ یہ کس طرح سے اللہ نے اس کو لوگوں کے سینوں میں حفظ کر دیا ہے، محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو پورا کا پورا کوئی حفظ کرنے والا ہو اور اتنی کثیر تعداد میں ہو، اتنی کثیر تعداد میں ہو، اور ایک حرف کی بھی، بلکہ ایک زیر زبر کی بھی غلطی نہ ہو۔ جو حافظ ہیں، جو حفاظ ہیں، جو یاد کرتے ہیں، یہ بھی اس کا معجزہ ہے۔ پھر قرآن کی جو برکات ہیں، قرآن پڑھنے سے جو ہماری زندگیوں میں جو برکتیں آتی ہیں، ہر لحاظ سے دنیا کا کوئی ایسا کلام نہیں، کوئی اور چیز ایسی نہیں جس سے وہ سارے فوائد حاصل ہوتے ہوں انسان کو۔ پھر اور اس سے آگے بڑھ کے کہ یہ اس قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جیسے الفاظ ہی کسی کے نہیں، حالانکہ ہے عربی زبان، اور مزید اس پر یہ کہ قرآن کے جو عربی ہے، جو قرآن کے جو الفاظ ہیں، وہ بہت آسان ہیں، سادہ الفاظ میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے ان الفاظ کو جوڑا ہے اور کیسے ان کا ربط کیا اور کیسے آیات کو نازل کیا ہے کہ جب آپ ان الفاظ کو سنتے ہیں، اس چیز کو سنتے ہیں، اس جیسے کوئی کلام ہی نہیں۔ یعنی اس کا جو صرف معانی اور دیگر جو برکات اور جو چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے جو الفاظ بھی ہیں، جو اس کا ربط ہے الفاظ کا، جو آپس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے، ایک ایک حرف کو اپنی اپنی جگہ پہ، وہ صرف سننے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایسا کلام کہ کون ایسا کلام لا سکتا ہے کہ آپ اس کے صرف اس کے الفاظ کو سن کر آپ کو اس کے معنی کا سمجھ نہ بھی آتی ہو، آپ کو عربی کا ایک حرف نہ آتا ہو، لیکن اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے جو حلاوت محسوس ہوتی ہے، جو انسان کے اوپر کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ کیسے ہے، اس میں کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالتے، یہی اس کا معجزہ ہے۔ اور حالانکہ الفاظ بھی جیسے ہم نے کہا کہ بہت آسان ہے۔ آپ کوئی بھی جاہلیت کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا، اس زمانے کی کوئی اشعار اٹھا کر دیکھ لیجیے، انتہائی مشکل، سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا اس میں کیا لکھا ہے۔ اور یہ قرآن ایسا ہے کہ ایک عام سادہ انسان جس کو تھوڑا بہت بھی عربی آتی ہو، بڑی آسانی سے اس کو سمجھ لیتا ہے۔ کیا عجیب کلام ہے یہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ
نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ اس جیسی کوئی چیز لا کر دکھاؤ، اور ایسے ہی نہیں کہ لوگ جو ہے وہ اس پر عاجز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔